بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کہ اے لوگو کیا تم بے حیائی کا ایک ایسا کام کرتے ہو مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے بھی نہیں کیا، انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء، کہ بے شک تم دوڑتے ہو مردوں کی طرف شہوت پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر، کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت پوری کرنے کی طرف رغبت رکھتے ہو، بل انتم قوم مسرفون، حقیقت تو یہ ہے کہ تم حد سے گزر جانے والے ہو۔ وما کان جواب قومہ، اور فرمایا کہ حضرت لوط کی اس بات کا ان کی قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ تمہیں تمہاری بستی سے ہم نکال باہر کریں گے، اپنی بستی سے تمہیں کیا کر دیں گے؟ نکال دیں گے۔ انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ بناتے ہیں۔ فانجیناہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس ہم نے حضرت لوط کو نجات دے دی، وَأَهْلَهُ، اور ان کے اہل کو بھی نجات دے دی، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے ان کی بیوی کے، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، وہ بیوی پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم کی بارش برسائی، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، بس دیکھیے آپ کہ ہم مجرموں کا کیسے انجام کرتے ہیں۔ معزز سامعین، انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی اقوام کے حالات و واقعات کا جو سلسلہ چل رہا ہے، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہمارا آج کا سبق بھی ہے۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے قوم نوح، قوم عاد، قوم ہود، قوم صالح، ان کے حالات و واقعات پڑھے ہیں۔ آج کے اس سبق میں سیدنا لوط علیہ السلام، ان کا اور ان کی قوم کا تذکرہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ معزز سامعین، یہ انبیاء بڑے مبارک تھے، ان کے کام بڑے مبارک تھے، ان کا زمانہ بڑا مبارک تھا، ان کی محنتیں بڑی مبارک تھیں۔ ان انبیاء کرام علیہم السلام کی مبارک کا پہلی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور نبی اور پیغمبر امت کا یا پوری انسانیت کا چنیدہ شخص ہوتا ہے۔ نبی کے برابر امت میں سے کوئی بھی فرد نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام دنیا کے کتب، ابدال، اولیاء، زہداء، اتقیاء یہ جمع ہو جائیں تو کسی ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ صحابی نبی کے شاگرد کو کہا جاتا ہے، نبی کے ساتھی کو کہا جاتا ہے، اور فرمایا کہ تمام کے تمام صحابہ، بڑے سے بڑے صحابہ، وہ جمیع صحابہ اکٹھے ہو جائیں لیکن مقام، رتبے، شرف، عزت اور مرتبت میں وہ کسی ایک نبی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اتنا بڑا جو ہے وہ مقام ہوتا ہے کن کا؟ انبیاء کرام علیہم السلام کا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا انتخاب براہ راست اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اور یہ وہ عظیم المرتبت لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جن پر براہ راست نازل ہوتا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام جن پر زندگی میں بار بار اترتے رہے، یہ وہ نبی ہیں بھائی جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے، شریعت کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے لیے منتخب فرمایا۔ تو ان دلوں پر پوری دنیا قربان کی جا سکتی ہے،
کہ جس دل پر اللہ کا پیغام براہ راست اترا کرتا تھا، اس سے بڑھ کر کائنات کا کون سا دل ہو سکتا ہے؟ آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے دل پر اچھا خیال نہیں آتا، ہمارے دل پر جو ہے وہ توفیقات کے دروازے بسا اوقات ہماری اپنی بدعملیوں کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم میں سے وہ لوگ نہیں ہیں جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ نماز کے اندر ہمارا جی نہیں لگتا؟ کیا ایسے نہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نیکی کی طرف ہمارا دل مائل نہیں ہوتا؟ نیکی کا راستہ ہمارے لیے، جو اگر ہم کسی نیکی میں شامل بھی ہو جائیں تو دل میں گھٹن محسوس کرتے ہیں۔ بھئی اس طرح کی شکوے اور شکایتیں آئے روز جو ہے وہ ساتھی بیان کرتے رہتے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہمارے دل جو ہے وہ سیاہ ہیں، ہمارے دل مغلق ہیں، ان پر زنگ چڑھ چکا ہے۔ یہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کی تصویریں بن چکے ہیں۔ بس یہ وہ دل ہیں کہ جن پر سیاہیاں پھیل چکی ہیں، اور کتنے عظیم اور مبارک دل ہوں گے کہ جن پر نیکی کا خیال نہیں بلکہ اللہ کی براہ راست وحی آتی ہے، جن پر جو ہے وہ جبریل امین علیہ السلام اللہ کا پیغام براہ راست لے کر آیا کرتے تھے۔ معزز سامعین، یہ انبیاء کے جو واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، خدا کی قسم ہم اگر پڑھ اور سن رہے ہیں تو یہ بھی سعادت سے کم نہیں ہے کہ ان انبیاء کا تذکرہ ہماری زبانوں سے جاری ہے، ہماری سماعتوں سے ٹکرا رہا ہے، ہمارے کانوں کے ذریعے سے ہمارے قلوب و اذہان اور ہمارے دل اور سینے تک پہنچ رہا ہے۔ اس دعا کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ اس کو سننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان واقعات کو اور ان کے اندر جو اللہ نے پیغام رکھے ہوئے اور ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نصائح اور انوارات و تجلیات رکھی ہیں، اللہ ان کو ہمارے دل کے اندر، ہمارے سینے کے اندر ٹھہرا دے اور ہمارے سینوں میں اس کو جگہ دے۔ تو بہرحال معزز سامعین، اب ان مبارک انبیاء میں سے حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کا واقعہ اور ان کے حال احوال واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام یہ بھائی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو ابو الانبیاء، جد الانبیاء کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جتنے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد انبیاء آئے وہ تقریباً حضرت انبیاء کی اولاد اور ان کی ذریت ہی میں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر تعمیر، جن کی دعاؤں کی بدولت آج مکہ المکرمہ ہمیں آباد نظر آتا ہے، اور جن کی دعاؤں کی وجہ سے مکہ المکرمہ پوری دنیا کی نعمتوں کا مرکز ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھیں، اے اللہ آپ اس شہر کے رہنے والوں کو دنیا کی ہر طرح کے پھل یہاں بیٹھے بیٹھے عطا کر دیجیے۔ بات سمجھیں؟ تو یہ ان کی دعاؤں کا ثمر ہے بھائی۔ تو بہرحال معزز سامعین، اتنے جلیل القدر نبی اور اولو العزم انبیاء میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی، تو حضرت ابراہیم کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنا جو شہر تھا وہ بابل تھا، یہ عراق کے اندر واقع ہے، اور آج کا جو بغداد ہے یہ موجود، اس سے تقریباً 60-70 میل کے فاصلے پر یہ شہر بابل تھا۔ یہ کلدانیوں کا بڑا متمدن اور تہذیب یافتہ شہر تھا، بڑا ترقی یافتہ شہر تھا۔ آج بھی اس کے کھنڈرات جو ہے وہ اس جگہ پہ ملتے ہیں۔ تو بہرحال معزز سامعین، کھنڈرات کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بغداد کو آباد کر دیا گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب یہاں پر دشمنی کا سامنا کرنا پڑا، قوم کی جو ہے وہ ٹھکرائے جانے کا، انکار کا سامنا کرنا پڑا، قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جان کی دشمن بن گئی، تو اللہ نے یہاں پہ ہجرت کی ان کو اجازت دے دی۔ تو جن 3 افراد پر مشتمل یہ مہاجرین کا قافلہ یہاں سے چلا، تو ان میں ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک ان کی اہلیہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا، اور ایک حضرت لوط علیہ السلام جو اس وقت بچپنے میں تھے اور ابھی تک یہ جو ہے وہ بڑے نہیں ہوئے تھے، جوان نہیں تھے،
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ بھتیجے تھے، لیکن ان کے اسلام اور ان کے دین کو انہوں نے قبول کر لیا ہوا تھا۔ تو معزز سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے مصر گئے۔ اب مصر میں ان کی خادمہ حضرت ہاجرہ ان کو مل گئی، بعد میں انہی سے انہوں نے نکاح بھی کیا، جن کے بدن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور پھر جب معزز سامعین اردن کے مشرقی جانب پہنچے تو اردن اس وقت یہ چار بڑے شہروں پر آباد تھا، ٹھیک ہے جی۔ ایک شہر اس کا صدوم تھا، ایک عمورہ تھا، ایک دوامہ تھا اور ایک سعودہ تھا۔ اور جو صدوم تھا اس کو ایک مرکزیت حاصل تھی، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں یہ اس علاقے کا دارالخلافہ تھا، کیپٹل سٹی تھا۔ تو بہرحال معزز سامعین، انتہائی زرخیز، سرسبز و شادابی علاقے تھے۔ تو جب یہاں پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو یہیں نبوت سے سرفراز فرمایا اور ان کی تشکیل بھی یہیں پہ ہو گئی۔ یاد رکھیے، میں اور آپ بھائی دنیا میں جہاں کہیں جانا چاہیں جا سکتے ہیں، ہجرت کرنا چاہیں ہجرت کر سکتے ہیں، بات سمجھیں۔ لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کا جو بھائی سلسلہ تھا وہ بڑا عجیب ہوا کرتا تھا۔ انبیاء کو نبوت بھی اللہ کی طرف سے ملتی تھی اور ان کی تشکیل بھی اللہ تعالیٰ خود فرمایا کرتے ہیں۔ تشکیل کا مطلب یہ ہے کہ اس نبی نے کہاں پہ کام کرنا ہے، کتنی دیر کرنا ہے، اور آگے اگر جانا ہے تو اللہ کی اجازت کے بغیر یہ کوئی کام نبی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے ان کی تشکیل بھی یہاں پہ کر دی۔ اب معزز سامعین، یہاں پہ تجارت بڑی وسیع تھی، باغات تھے۔ تو یہ قوم جو ہے وہ چند ایک برائیوں کے اندر مبتلا تھی۔ ایک تو اس قوم کے اندر سب سے بڑی خرابی جو یہاں پہ قرآن حکیم نے بیان کی ہے وہ بھئی یہ تھی کہ ان کے اندر ایک بے حیائی کی جو ہے وہ بڑی کبھی خصلت تھی، اور وہ کیا ہے کہ یہ شہوت عورتوں کی بجائے امرد اور جو بچے خوبصورت ہوتے ہیں نوجوان ان سے پوری کیا کرتے ہیں۔ اور قرآن پاک کا جو یہاں پہ انداز ہے وہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ یہ قبیح اور فعل شنی ان سے پہلے دنیا جہان کی کسی بھی قوم میں نہیں تھی، حتیٰ کہ ان کی جو عورتیں تھیں وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی۔ وہ بچوں کے انتظام خود کیا کرتی تھی اور اس کام میں ان کا تعاون کیا کرتی تھی۔ اور بھائی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یہاں پہ بڑا جو ہے وہ زجر اور توبیخ کے انداز میں بیان کیا ہے۔ اب ذرا دیکھیں، فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف پیغمبر رسول بنا کے بھیجا۔ اذ قال لقومه، کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے لوگو اتاتون الفاحشہ، کہ تم ایک ایسی بے حیائی کے کام میں مرتکب ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ تم سے پہلے یہ بے حیائی کا کام جہان بھر کے لوگوں میں سے کسی نے بھی نہیں کیا۔ تو انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ بے شک تم مردوں کی طرف لپکتے ہو شہوت کے ساتھ، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، حقیقت تو یہ ہے کہ تم حد سے گزر جانے والے ہو، یعنی اللہ کی حدود جو اللہ نے قائم کی ہیں ان سے اسراف کرنے والے ہو، ان کو پامال کرنے والے ہو۔ وما کان جواب قومه، قرآن کہتا ہے کہ حضرت لوط کی پیغمبر کی ان باتوں کا قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، انہم اناس یتطہرون، تم بڑے پاکیزہ بننے کی کوشش کرتے ہو۔ بھئی یہ دیکھیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، امر بالمعروف کیا ہے کہ کسی کو نیکی کی ترغیب دینا، اور نہی عن المنکر کیا ہے، کسی کو برائی سے منع کرنا، روکنا، اس کو اللہ کا خوف اس کے دل میں ڈالنے کی کوشش کرنا۔ امر بالمعروف سے بھی زیادہ نہی عن المنکر مشکل ہوتا ہے۔
بات سمجھیں؟ اس لیے کہ نہیں عن المنکر ہم جس کو کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو اس کو اس کی برائی پتہ چل رہی ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ اسے یہ بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ میری برائی کا اس کو علم ہے، تیسرا یہ کہ اس کو اگر اس برائی کی عادت ہو گئی ہے تو عادت کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بات سمجھ؟ اب جس طرح ایک گناہگار یا ایک مجرم، عادی مجرم، اور ایسا عادی مجرم جو ضلالت پر پختہ ہو چکا ہے، جو اس برائی پر جم چکا ہے، اس کی طرف سے جو جواب آتا ہے تو اس قوم کی طرف بھی ویسا ہی جواب آ رہا ہے، اور اس قوم نے پلٹ کر حضرت لوط علیہ السلام پر جو ہے وہ جملہ کسا اور کہا کہ تم بڑے اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کرتے ہو، قاسم تم لوگ بڑے پاکیزہ ہو۔ اب جو ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے، جب ہم کسی کو بھی برائی سے منع کرتے ہیں تو پہلا جو ان کی طرف سے جو ہے وہ اعتراض وہ ذات پر آتا ہے۔ بات سمجھیں کہ تسی بڑے حاجی آ گئے، تسی بڑے نماز، اس طرح کی باتیں معاشرے میں ہم سنتے رہتے، تو ان باتوں سے بھائی دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، ان سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں اور اللہ نے اس عظیم کام کو کرنے کی ہمیں اگر توفیق دے دی ہے تو خدا کی قسم پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اس لیے کہ یہ وہ صفت ہے کہ جس صفت کی وجہ سے اللہ نے اس قوم کی امتیازی شان بیان کی ہے، اس امت کو باقی امتوں سے ممتاز کہا ہے۔ کیا فرمایا قرآن حکیم میں؟ کنتم خیر امت، کہ اے لوگو، اے امت محمدیہ، تم تمام امتوں میں سے بڑھ کر ہو، سب سے کیا ہو؟ بڑھ کر ہو۔ ہمارے عمل کی وجہ سے ڈسٹرب ہو تو ہمیں انتظار کرنے میں کیا ہے کرنا چاہیے۔ پانی رکھا کرو یار، ابھی بیٹھ تو معزز سامعین، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں تو ہمیں بڑے دل اور بڑے جگرے کے ساتھ کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایک بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس امت کی جو فضیلت اللہ نے بیان کی ہے، اس فضیلت کی جو بنیاد اللہ نے بیان کی ہے، جو وجہ اور علت بیان کی ہے، وہ بھائی یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امہ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تم سب سے بہترین امت، اخرجت للناسی، کہ تم نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے، تمہیں پیدا کیا گیا کن کے لیے؟ ایک دوسرے کے لیے، لوگوں کے لیے، للناس، لوگوں کے لیے، کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ان لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، نیکی کی ترغیب دیتے ہو اور ان کو برائی سے روکتے ہو۔ لیکن بھائی یہاں پہ اچھا ایک تو یہ بات کہ ہماری فضیلت پہلی امتوں سے کس وجہ سے ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے۔ اب بھائی جو کرے گا اس کو فضیلت حاصل ہوگی، جو نہیں کرے گا اس کو نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہے نا کہ اگر علت پائی جائے گی تو معلول ہوگا نا جی، اگر علت ہی نہیں پائی جائے گی تو پھر معلول کیسے پایا جائے گا؟ بھئی جب
سبب پایا جاتا ہے تو مسبب کو پایا جاتا ہے نا. اگر سبب ہی معدوم ہو جائے تو پھر مسبب کیسے پایا جائے گا؟ تو اسی طرح معزز سامعین، اگر یہاں پہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والی صفت ہم میں سے کسی کے اندر ہوگی تو اس کو فضیلت حاصل ہوگی، نہیں ہوگی تو فضیلت بھی نہیں ہوگی. تو فضیلت تو اس سبب سے ہے، سبب ہوگا تو فضیلت حاصل ہوگی. اور دوسری بات معزز سامعین یہ ہے کہ جب ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں تو ان مناہج پہ اور ان مدارج اور ان طریقوں پہ کے مطابق کریں کہ جو طریقہ نبیوں کا ہے. جو کن کا ہے؟ اچھا، یہ کام کن کا تھا؟ نبیوں کا. انبیاء کا کام تھا نا. وہ لوگوں کو نیکی کی ترغیب دیا کرتے تھے، گناہ سے روکتے تھے. اب بھائی طریقہ اگر ہم اپنا جاری کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ نقصان اٹھائیں. ٹھیک ہے جی. اثر جو ہے وہ صحیح ہونے کی بجائے غلط ہوگا. اگر طریقہ بھی نبیوں والا آ جائے تو پھر کیا ہی خوبصورت بات ہے. اور طریقہ نبیوں والا کیا ہے کہ جب نیکی کی ترغیب دینی ہے تو شکوہ نہیں کرنی، شکایت نہیں کرنی. اب جو ہے وہ ہم نے کسی پر جو ہے وہ نقب زنی نہیں کرنی. اب کسی پر جو ہے وہ کسی کو بات نہیں لگانی، توا نہیں لگانا، بے عزتی نہیں کرنی، بلکہ اعزاز و اکرام اور تکریم و تحریم کے ساتھ ہم ان کو وہی نیکی کی ترغیب دیں، نیکی کی دعوت دیں. اور پھر یہ نہ سمجھیں کہ میں اس پہ کوئی داروغہ ہوں، میں اس پہ مسلط ہوں، بلکہ اپنے آپ کو عاجز سمجھ کر، اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر پھر نیکی کی ترغیب دی. اور اسی طرح بھی گناہ کی بات ہے کہ جب ہم کسی گناہ گار کو کسی گناہ سے بچانے کی کوشش کریں اور اس کو اللہ کا خوف دلانے کی کوشش کریں، اب بھائی ہم دروغہ نہ بنیں، ہم جو ہے وہ اس سے نفرت کا اظہار نہ کریں. کہتے ہیں نا کہ نفرت جو ہے وہ گناہ گار سے نہیں بلکہ گناہ سے ہونی چاہیے. جرم سے نفرت ہو لیکن مجرم سے بات سمجھیں. تو بھائی اگر ہم ان کو عزت دیں گے اور احترام کے ساتھ اور انبیاء کی طرح، انبیاء کے طریقے کو اپناتے ہوئے، قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ تم پکارو، لوگوں کو بلاؤ اپنے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت اور بصیرت کے ساتھ. ایک ایسا نہیں، ایک بندہ پریشان ہے، وہ اپنی پریشانی میں کھڑا ہے اور آپ اس کو جو ہے وہ اپنا راگ الاپ رہے ہیں. اب بجائے اس کے کہ وہ آپ کی بات دھیان سے سنیں، وہ تو بھائی اس سے چڑھے گا نا، مزید نفرت پہ. تو موقع محل بھی ضروری، بے موقع بات نہیں کرنی چاہیے. اور جب کسی سے ہم کوئی بات کہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اس کے لیے. اے اللہ، میں اس کے پاس جا رہا ہوں یا میں اس کے پاس گیا تھا، اب آپ اس کے دل کے اندر ہدایت ڈال، اس لیے کہ ہدایت دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. فرمایا بل انتم قوم مسرفون، کہ تم بہت حد سے گزر جانے والی قوم ہو. تو قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، تم زیادہ پاکیزہ بن رہے ہو. فَأَنْجَيْنَاهُ، اب قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کو نجات دے دی، لوط علیہ السلام کو. یعنی ان پہ عذاب آیا لیکن حضرت لوط کو کیا کر لیا گیا؟ بچا لیا گیا. وَأَهْلَهُ، اور ان کے اہل کو. یہاں اہل سے مراد ان پر ایمان لانے والے تھے، چاہے وہ گھر والے ہوں یا باہر. اسی طرح فرمایا إِلَّا امْرَأَتَهُ، لیکن ان کی بیوی اس کو نجات نہیں، اس لیے کہ بیوی قوم کے ساتھ، بیوی حضرت لوط پر ایمان نہیں لائی تھی. کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اب قرآن کہتا ہے کہ ان پر ایک خاص قسم کی بارش ہوئی. اب یہ بارش بھائی پتھروں کی بارش تھی. دو عذاب آئے پر، ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے اس بستی کو، ان شہروں کو جو ہے وہ جڑ سے زمین سمیت جو ہے وہ اٹھایا اور آسمان کی بلندیوں تک دی اور وہاں سے الٹا پلٹ دی. جب پلٹا ہے تو پھر جب یہ گر رہے تھے تو ان پر پتھروں کی بارش برسائی. اور قرآن دوسری جگہ پہ کہتا ہے وہ ایسے پتھر تھے کہ جس پر وہ پتھر لگنا تھا پتھر پر اس کا نام بھی درج تھا، مسومتن، یعنی نشان زدہ پتھر، ایسے وہ پتھر تھے. بہر اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، قرآن کہتا ہے کہ دیکھیے کہ ہم مجرموں کا کیسا حشر کرتے ہیں.